السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ الحمدللہ ترجمۃ القرآن الکریم کا آج جو سبق ہے ہمارا آیت نمبر 236 سے سٹارٹ ہوگا۔ تو جی لا جناح، اس میں ہمارا صرف ترجمۃ القرآن نہیں ہے بلکہ ترجمہ کے سے سب سے پہلے ہماری تجوید ٹھیک ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تجوید کے رولز بھی انشاءاللہ سیکھیں گے، اور الحمدللہ سیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد لفظی ترجمہ ہوگا، اس کے بعد با محاورہ، اور پھر بہت مختصر سا صحیح احادیث کی روشنی میں خلاصہ ہوگا۔ لا جناح، نہیں ہے کوئی گناہ، علیکم، تم پر۔ اچھا یہ والا جو تھا یہ تو ہمارا اس میں ہے نا، دورہ قرآن میں ہے، یہ قاعدے ہے نا۔ لا جناح، کوئی گناہ نہیں، علیکم، تم پر، علی پر، کم تم، ان اگر طلقتم النساء، اگر تم طلاق دو عورتوں کو، ما لم، کہ ابھی نہ، ما نہ، لم، ما بھی نہ، اور لم کا بھی مطلب ہوتا ہے نہ، لیکن یہاں پر کیا کریں گے کہ ابھی نہ، تمسوہن، مس کہتے ہیں ٹچ کرنا، چھونا، تمسو، چھوا تم نے، ہن، انہیں، ہن ضمیر مؤنث ہے، جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے، کہ نہ چھوا ہو تم نے انہیں، او تفریضو، یا نہ تم سب نے تفریضو مقرر کیا ہو، لہن، ان کا، فریضتاً، یعنی ان کے لیے، فریضتاً مقرر کرنا، کیا مقرر کرنا، کہ تم نے نہ مقرر کرنا کیا ہو ان کے لیے حق مہر مقرر کرنا، ٹھیک ہے۔ فرضتم لہن فریضہ، کہ تم نے ان کا حق مہر مقرر ابھی نہ کیا ہو۔ وَمَتِّعُوهُنَّ، وَمَتِّعُوهُنَّ، اور تم سب فائدہ پہنچاؤ، ہن، انہیں، کنہیں، ان عورتوں کو، علی الموسع، خوشحال پر، علی پر، موسع، وسیع پیمانے پہ۔ آپ دیکھیں کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو ہم اپنے الفاظ میں بولتے ہیں، یعنی عربی کے بہت سے الفاظ جو ہماری اپنی زبان پر ہیں، جیسے فلاں جگہ پر کھانے کا وسیع انتظام تھا، ٹھیک ہے، اچھا فلاں جگہ پر اتنی وسعت نہیں تھی، یا ہم اپنی بارے میں کہتے ہیں کہ میرے پاس ابھی اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں یہ کام کر سکوں، مطلب یہ وہاں خرچ کرنے کی کوئی بات ہو تو کہتے نہیں ابھی میرے پاس اتنی وسعت، مطلب وسعت کا مطلب طاقت۔ اب دیکھیں موسی ملتا جلتا لفظ ہے نا، وسعت، اور کیا، وسیع، تو وسیع مطلب خوشحال پر ہے، بس جس کے پاس مال زیادہ ہو اس کو کہتے ہیں موسی، جس کے پاس مال زیادہ ہو، جو ٹھیک ہو کاروباری لحاظ سے، فائنینشلی، تو اسے کیا بولیں گے، موسی، یعنی خوشحال پر ہے، قدرہ، اس کی قدر کے مطابق، یعنی اس کی طاقت کے مطابق، قدرت رکھنا، قدرت بولتے ہیں قدرت، تو یہ قدرت میں سے، قدرہ، اس کی طاقت کے مطابق، وعلی المقتر، علی پر، اور مقتر تنگ دست، مقتر کسے کہتے ہیں، مقتر تنگ دست پر ہے، قدرہ، اس کی طاقت کے مطابق، متاعا، فائدہ پہنچانا ہے، متا مالو متا ہے نا، تو متاعا فائدہ پہنچانا، بالمعروف، اچھے طریقے سے، حقا، یہ حق ہے، علی المحسنین، سب نیکی کرنے والوں پر، فلاں میرا بڑا محسن ہے، محسن کا مطلب جس نے مجھ پہ نیکی کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جی یہ تھا آج کا ہمارا لفظی ترجمہ، اور ہم جائیں گے اب محاورہ ترجمہ کی طرف۔ لا جناح علیکم، یہی ہے نا آیت، لا جناح، جی، اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے
اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو. کسی شخص کی، کسی آدمی کی شادی ہوئی، ابھی اس نے میاں بیوی کے تعلقات اس سے قائم نہیں ہوئے، صرف نکاح ہوا ہے. اور عام رواج بھی ہے، لوگ 10 دن 20 دن 6 مہینے سال پہلے نکاح کر لیتے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کئی سال نکاح پہلے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نکاح کر لیتے ہیں، لیکن ہم جو سے کہتے ہیں نا رخصتی نہیں کرتے. تو رخصتی سے پہلے ہی اگر کوئی طلاق دے دے تو کیا کرے وہ؟ اس کا حق مہر ملے گا نہیں ملے گا، کیا کرنا چاہیے، یہ اس کا یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو، یعنی نکاح ہو گیا لیکن مہر مقرر نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. اگر طلاق دے دو نا تو بھی تم پر طلاق دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں اگر انہیں کچھ فائدہ، ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو. چھوڑنا ہے نا، طلاق دینی ہے تو کچھ نہ کچھ فائدہ دو. فائدہ کیا دینا ہے؟ خوشحال اپنے انداز سے اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق، ٹھیک ہے، دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے. چھوڑ کے الزام نہیں لگانے، یہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں. الزام تراشی کر کے جی اے ہے جی سی او جی سی ہم نے کیوں چھوڑا، یہ خود لڑکے کو، اس کی اماں کو، اس کی بہنوں کو، اس کی بھابھیوں کو، اس کے سارے رشتوں کو اپنی زبان کو کنٹرول رکھنا ہے. آپ نے کس وجہ سے چھوڑا، کیوں چھوڑا، آپ کو چھوڑنے کا ایک طریقہ کار اسلام نے بڑا خوبصورت سے بتایا. آپ مالدار ہیں تو پھر آپ اپنے استطاعت کے مطابق، اور کوئی تنگ دست ہے وہ زیادہ نہیں دے سکتا تو کچھ نہ کچھ اسے ضرور دیں، ٹھیک ہے جی. بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے، بھلائی کرنے والے کی، اس نے یہ سب کچھ دینا ہے اللہ کا حکم سمجھ کے، اس نے یہ سب دینا ہے اللہ کا حکم سمجھ کر. نیکی کرنی ہے، اللہ نیکی کرنے والوں، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نیکی کرنے والوں پر یا بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے کہ وہ یہ ایسا کچھ نہ کچھ دے کے چھوڑیں. اچھا اس کے بعد کیا ہے، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اور اگر تم سب طلاق دے دو انہیں، من قبلی اس سے پہلے، ان کے تمسوہن تم سب ہاتھ لگاؤ ان کو، وقد فرضتم اور اس حال میں کہ یقیناً فرض تم نے مقرر کر چکے ہو، لہن ان کا فریضتاً حق مہر. یعنی طلاق دے دو، نکاح ہو گیا لیکن حق مہر مقرر کر دیا ہے، پیچھے تھا حق مہر مقرر نہیں کیا، یہاں حق مہر مقرر کر دیا ہے. فنصف ما فرضتم تو آدھا دو جو تم نے مقرر کیا. فرض کرے 5 لاکھ تھا تو اب طلاق دے رہے ہو جبکہ تم نے اسے چھوا نہیں ہے، میاں بیوی کے تعلقات قائم نہیں ہوئے، تو پھر آدھا حق مہر دے کر طلاق دینی ہے. اللہ مگر یہ کہ یعفونا وہ عورتیں خود معاف کر دیں. ہاں اگر وہ خود کہہ دے کہ ہم نے نہیں لینا. او یعفو الذی یا وہ معاف کرے، الذی بیدیہ جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ ہے، یا جس کے ہاتھ کا مطلب جس کے اختیار میں نکاح کی گرہ ہے، جیسے باپ، اور اگر باپ نہیں ہے تو بھائی ہے، نہ سے تو چچا تایا، جو بھی ولی اس کا بنتا ہے اس میں، ٹھیک ہے، جس کے ہاتھ میں عقد نکاح، جو نکاح کرتا ہے، جو سارے کام انجام دیتا ہے، یہ سربراہ اس کی ذمہ داری ہے، یا تو وہ معاف کر دے یا وہ عورتیں خود معاف کر دیں. اگر معافی مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آدھا دینا ہی پڑے گا. وَأَن تَعْفُوا اور یہ کہ تم سب درگزر کرو، اور یہ کہ تم سب درگزر کرو یعنی پورا مہر ادا کرو. اقربو یہ زیادہ قریب ہے، للتقوی تقوی کے، ولا تنسوا الفضل اور مت بھولو فضل کا مطلب احسان، تنسا نسیان، انسان کا مطلب بھی بھولنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی.
انسان کا مطلب بھی بھولنا، بار بار غلطیاں، ادھر سے اللہ سے معافی مانگتا ہے، یا اللہ ایک باری معاف کر، دوبارہ نہیں کریں گے، پھر غلطیاں کر بیٹھتا ہے، پھر دن میں کئی بار معافیاں، کئی بار کام، کئی بار معافیاں، کئی بار غلطیاں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم، کل ابن آدم خطاؤن، ابن آدم سارا کا سارا گنہگار ہے، ان میں سے بہترین گنہگار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 70 بار توبہ کرتا ہوں، ہمیں بھی توبہ کرنی چاہیے نا۔ تو تنسب الفضل، نصب کا مطلب کیا ہے؟ تم سب بھولو فضل، یعنی احسان کرنا، بینکم اپنے درمیان، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو، بصیر، خوب دیکھ رہا ہے، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ تھا لفظی ترجمہ۔ اب محاورہ ترجمہ دیکھیں۔ اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر مقرر بھی کر دیا ہو، تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دے یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ تمہارا معاف کر دینا، تمہارا معاف کر دینا تقوی سے بہت نزدیک ہے، اور آپس میں فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، کیا ہے؟ آپس میں فضیلت کو نہ بھولو، آپس میں ایک دوسرے کی جو بزرگی یا فضیلت ہے اس کو نہ بھولو، اس کو فراموش نہ کرو، یقیناً اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اور ہم نے چھٹ چھٹا کر آنا ہے تو ساری زندگی کے لیے، ہماری تو قبریں نکھڑ جاتی ہیں، اور رب نے کتنا خوبصورت طریقہ کار بتا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو جی یہاں پر اس عورت کا تذکرہ ہوا جسے نکاح ہوا، حق مہر بھی مقرر ہوا، لیکن میاں بیوی کے تعلقات قائم نہیں ہوئے، اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیا کرنا ہے؟ ان کو حق مہر آدھا دینا ہے، اور یا پھر وہ عورت معاف کر دے یا اس کا ولی معاف کر دے۔ جی تو اب اس میں یہ ہے کہ ہمیں بات سے واضح سمجھ آ گیا ہے، مطلب اتنی اس کی لمبی چوڑی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی سیدھی صاف صاف بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ عورت یا تو معاف کر دے یا اس کا ولی معاف کر دے، اور وَانْتَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور تمہارا معاف کر دینا تقوی سے بہت زیادہ نزدیک ہے، اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہیں کرنا، یقیناً اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ جی اس کے بعد آگے ہے حافظوا، حافظوا علی الصلوات، حافظوا، تم سب حفاظت کرو، علی الصلوات، نمازوں کی، نماز جیسے آتا ہے نا حی علی الصلاۃ، صلاح نماز، صلوات کئی نمازیں ہیں، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خاص کر نماز وسطیٰ، وسط درمیانی، مطلب وسط، تم امت وسط، یا وسط کا مطلب درمیان، سینٹر، ٹھیک ہے، مڈل، تو یہ سارے معنی ہیں، اور یہاں پہ پر ہے کہ تم ساری نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر درمیانی نماز کی، وقوموا، اور تم سب کھڑے ہوا کرو، للہ، اللہ کے لیے یا اللہ کے سامنے، قانتین، ادب و نیاز سے، فرما بردار ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوا کرو۔ اور اب ہمارا حال دیکھ لیجئے، جلدی جلدی میں وضو کیا اور جائے نماز بچھائی، اللہ اکبر، کوئی ادب آداب کا کوئی خیال لحاظ ہوتا ہے؟ صحیح بتائیں ذرا، نہیں ہوتا نا؟ تو کتنا خوبصورت انداز ہمیں اللہ نے دے دیا۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ کے لیے باادب کھڑے ہو جائے، قانتین، فرما بردار بن کے، باادب بن کے، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں خاص طور پر درمیانی نماز کی، درمیانی نماز کس کو کہا گیا ہے؟ جی عصر کی نماز، درمیان والی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، جس کو اس حدیث رسول نے متعین کر دیا ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق والے دن عصر کی نماز کو صلاۃ وسطیٰ قرار دیا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث 2931، 2931، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 627، ٹھیک ہے؟ اس میں کیا ہے؟
متعین کر دیا کہ وہ عصر کی نماز ہے. اب آپ دیکھیں وسط میں 2 نمازیں اوپر لے جائیں، فجر اور ظہر، اور 2 نمازیں پیچھے لے جائیں، مغرب اور عشاء. سینٹر میں کون سی رہ گئی ہے؟ عصر کی نماز ہے. اور بخاری شریف کی حدیث اور مسلم شریف کی حدیث میں واضح کر دیا ہے کہ متعین کر دیا، خاص کر دیا کہ یہ وہی نماز ہے، عصر کی نماز ہے. یہ جنگ خندق والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا. تو اب یہ ہے فَإِن خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. فَإِن خِفْتُمْ اگر تمہیں خوف ہو، فَإِن پس اگر خِفْتُم خوف یا خوف کیا ہوتا ہے؟ خوف کھانا، ٹھیک ہے. خِفْتُم بھی اسی کے اندر سے کہ اگر تمہیں خوف ہو، فَرِجَال تو پیدل ہی صحیح، او رکبان، رکب یعنی یا تم سواریوں پر. فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس جب تم امن میں ہو، فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس جب تم امن ملتا جلتا ہے، امن میں ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو تم سب یاد کرو اللہ کو ایسے، کما جیسے، علمکم سب انہیں آپ بلا لیں کلاس میں، جیسا کہ اس نے سکھایا ہے تمہیں، ما لم تکونوا جو نہیں تھے تم سب، تعلمون جانتے. جی اب اس آیت کا کیا ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا. اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سوار ہی صحیح. ہاں جب امن کی حالت میں ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی جسے تم نہیں جانتے تھے. جی اس یہاں پر جنگ کا یعنی خوف ہو سکتا ہے، جنگ کا بھی خوف ہوتا ہے، دشمن کا خوف ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، جیسے جنگ کا وقت آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا کسی کا کوئی دشمن کا کوئی خوف ہوتا ہے جس وجہ سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. رکبانن یا آپ کہیں جا رہے ہیں، سواری پر ہیں، ٹھیک ہے، جیسے آپ یہاں سے سفر کر کے کہیں دور جاتے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا تو اب آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، اور جس طرح اس نے تمہیں تعلیم دی ہے اسی طرح تم اس کو اللہ کو یاد کرو. جی یہاں پر یعنی دشمن سے خوف کے وقت جس طرح بھی ممکن ہے، پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہیں، سواری پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہیں، تاہم جب خوف کی حالت ختم ہو جائے تو پھر اسی طرح نماز پڑھو جس طرح سکھلایا ہے. لیکن اگر اب خوف میں ہے تو پیدل صحیح، سواری پر صحیح، جنگ میں ہوں تو جس طرح آپ کو موقع ملتا ہے آپ نماز پڑھنے کی کوشش کریں. سبحان اللہ. لیکن نماز کی چھٹی نہیں ہے. اب آپ نے کیا دیکھ سنا، یا بازار جا رہے ہیں، چلو جی نماز کی 2-3 کٹھی چھٹیاں ہو گئیں، شادی پر ہیں میک اپ تیار کر لیا، اب وضو کر کے کیا کریں، میک اپ کر رہے ہیں نا، تیار ہونے لگے ہیں تو وضو کر کے آپ تیار ہو جائیں، اور پھر اس کے لیے آپ نماز کا اہتمام باقاعدہ کریں. اور اس دن پورے یعنی شادی ہال میں آپ دیکھ لیں کسی کو نماز کا فکر نہیں ہوتا. بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں، فوتگی ہو جاتی ہے اور کتنا اس دن پریشانی کا دن ہوتا ہے، ہر بندے کو اپنی موت یاد آ جاتی، اس کے باوجود اب نماز کی طرف نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے. تو یہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ سے جب لگن ہو گئی نا، اللہ کے قریب ہو گئے، جس کا تعلق اللہ سے جتنا قریب ہو گیا، بس یہ تعلق سے ہی سارا کچھ ہونا ہے. جتنا جو رب سے جڑ گیا اس کو نمازوں کی فکر اتنی پڑ جائے گی، اس کو نمازوں کی فکر. اور پھر نماز تو ہم میں سے بہت سے لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ. مجھے خود یاد ہے کہ مجھے 12-13 سال سے نماز نہیں چھوڑی، مطلب 12-13 سال کی ایج سے الحمدللہ. اب ایک بات ہے، آپ کے خیال میں کیا ساری وہ نمازیں قبول بھی ہوئی ہیں؟ آج کیا ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں؟ نمازوں کی قبولیت کے لیے سنت کے مطابق نماز پڑھنا ہے. سنت کیا ہے؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز پڑھی، جیسے دعائیں پڑھی، جیسے سجدہ کیا، جیسے رکوع کیا، اور ادھر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط. ہم فکر اتار رہے ہوتے ہیں، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہتے ہیں پہلے نماز پڑھ کے میں فکر لا پھر میں بعد میں کام کروں گی. اچھا کوئی مہمان آ جائے، ہم کہتے ہیں اچھا ایک بار میں نماز پڑھ کے فکر لاتی جائے گا، پھر میں بیٹھ کے تیرے نال گلاں کروں گی. ہوتا ہے ایسے؟ ہوتا ہے. اس کا مطلب آپ فکر اتار رہے ہیں، آپ رب سے ملاقات نہیں کرنے جا رہے.
یہ مہمان سامنے آ جائیں گے ہمارے پاس، کے خیال میں یہ فکر اتارنے آئی ہیں؟ نہیں، تسلی سے بیٹھیں گی، بات کریں گی. کیا خیال ہے؟ تسلی سے بیٹھیں گی، تسلی سے بات کریں گی. ایسا نہیں ہوگا فکر. لیکن ہم نے اللہ کے معاملات جو ہیں ہم سارے فکر اتارنے کے لیے کرتے ہیں. نماز پڑھنی ہے تو فکر، اچھا روز میں نے ایک سپارہ پڑھنا ہے، جلدی جلدی پڑھ کے تو فارغ ہو گئے، یہ فکر لا لیا. صبح سورۃ کیا کہتے ہیں یاسین پڑھنی ہے، یا جس دن سورۃ البقرہ کا ٹائم ہے اس دن میں نے سورۃ البقرہ پڑھنی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، میں نے فکر اتارنا ہے. فکر اتارتے ہیں نا، فکر نہیں. جب رب سے ہم جڑ جائیں گے نا، صحیح معنوں میں دلی تعلق ہمارا رب سے ہو جائے گا، تو پھر فکر نہیں اترے گا. پھر آپ سمجھیں گے سب سے بہترین ٹائم وہ ہے جو میں نے اللہ کے سامنے گزار دیا، نماز میں، روزے میں، اللہ کی عبادت میں. اصل ٹائم بس میرا وہی ہے. پھر باقی کاموں کو آپ فکر سمجھ کے کریں گے، اور اس کو آپ لطف اٹھانے کے لیے، مزہ لینے کے لیے، اللہ سے میں باتیں کر لوں، ٹھیک ہے، انجوائے کرنے کے لیے پھر آپ یہ نماز پڑھیں گے، کیونکہ آپ کا تعلق رب سے جڑ گیا ہے. اس میں آپ کو لذت محسوس ہوگی. نماز پڑھیں گی، جتنا ٹائم نماز میں رہیں گی آپ کہیں گی بڑا سکون ہے، بڑا سکون آیا مجھے. تو فکر والی نماز میں، جس میں آپ نے فکر اتارنا ہے، اس نماز میں لذت ہوتی ہے، اس میں کوئی امن ہوتا ہے، کوئی سکون ہوتا ہے، کوئی اس میں کوئی شوق ہوتا ہے اس میں. بس یہ فکر اتارا. اصل میں نا ہم لوگ فکر کے عادی ہو چکے ہیں. فکر لا لو بھائی، مرنا ہے، زندگی کا کیا پتہ، ایک بار فکر لا لو. نہیں، یہ بولا فکر نہیں. ہمیں نماز کا فکر ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، لیکن نماز ہمیں اس طرح سے پڑھنی ہے جس میں ہمیں مزہ آئے، جس میں ہمیں. اب روزہ رکھے نا، فکر نہیں اتار رہے. جس روزے میں روزہ رکھ کے میں نے، آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیں، میری باتیں ہی چھوڑ دیں ساری، ٹھیک ہے. صبح روزہ رکھا، کیا ہے روزہ رکھا، جیسے روزہ کھانے پینے سے روزہ، اسی طرح سے سارا دن منہ بند کر کے سوئے رہے. زہر کی نماز ہوئی تو اٹھ پہ، پھر نماز پڑھی تو پھر تھوڑی دیر بیٹھ گئے، لیٹ گئے، یا گھر کا کوئی کام ہے تو کام کر لیا. ہم فکر، اور پھر ہم اس میں جو عبادت کا ٹائم ہوتا ہے ہم دڑا دڑ کام کر رہے ہوتے ہیں. جلدی جلدی کام کر لو تاکہ سارا دن میں سکون سے گزار سکوں. سسٹم ہماری عبادت کا ٹائم ہوتا ہے. مطلب کے بعد پھر نماز کے بعد کب کے بعد ذکر و اذکار کا ٹائم ہے. سورج نکلنے سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے بھی منع کیا ہے نا. ہم تو وہ بھی سو جاتے ہیں، ہم تو اس کا بھی لحاظ نہیں کرتے ہیں. یہ سارے کام ہم کرتے ہیں. اور لوگوں کے گھروں میں صبح صبح سناٹا چھایا ہوتا ہے رمضان میں، کیونکہ وہ بیچارے احسان کر کے نا صبح 3:30 4 بجے اٹھ کے سحری کی اور پھر نماز پڑھی. وہ ٹائم تھوڑا ہے عبادت کے لیے، اور اس میں بھی دوڑے ہی لگی ہوتی ہیں، کیونکہ اٹھنا ہی اس ٹائم ہے جس ٹائم اٹھے اور روٹی پکی ہوئی کھائی، کھانا کھایا اور سحری کی اور نماز پڑھ کے پھر کاموں میں. عبادت کا ٹائم نہیں ہے. جب اللہ سے، آپ میں سے میں ہوں یا آپ ہوں، جس کا رب سے صحیح تعلق جڑ گیا نا، آپ کہیں گی کہ میں جتنا ٹائم عبادت میں گزار لوں بس میرا وہی اصل ٹائم ہے. 24 گھنٹوں میں سے آپ نے غور کرنا ہے کہ میں رب کو کون سا ٹائم دے رہی ہوں، کتنے گھنٹے میں دیتی ہوں. اور پھر وہ رب کو جو دیتی نا، جیسے دوست کے ساتھ بیٹھ کے بڑی تسلی سے باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی دل کی لیتے ہیں تو کبھی دیتے ہیں، دل سکھ کرتے ہیں، ہے نا. تو اللہ کے ساتھ بھی اگر اسی طرح سے کرنا شروع ہو گئے، آپ کو خود بخود لذت آنا شروع ہو جائے گی. کہاں سے کہاں بات نکلی، کہاں پہنچے جی. پیدل یا سوار، جس کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا نا، اسے ہر حال میں نماز پڑھنی ہے. جب امن میں ہو جاؤ تو پھر اللہ کو یاد کرو ایسے جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس طریقے سے جس طریقے سے تمہیں پڑھنی چاہیے. اور آگے دیکھیے والذین یتوفون منکم، یہی آیت ہے نا، والذین، اور وہ لوگ جو یتوفون، فوت ہو جائیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور وہ سب چھوڑ جائیں، ازواج چھوڑ جائیں، مطلب بیویاں چھوڑ جائیں، وصیت لازواجہم، وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے حق میں کہ متاعن، فائدہ پہنچایا جائے، الی الحول، 1 سال تک، غیر اخراج، اور گھر سے نہ نکالا جائے. مرنے والے کو بڑا فکر ہوتا ہے، آخر اس بیوی کے ساتھ تعلقات 1 سال 2 سال 4 سال 10 سال 40 سال تک بھی ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے، تو وہ وصیت کر کے جائے کہ اسے گھر سے نہ نکالا جائے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ خود چلی جائیں گھر سے، فَلَا جُنَاحَ، تو وارثوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، فَلَا جُنَاحَ، تو نہیں ہے گناہ تم پر، فی ما فعلنا، اس میں جو انہوں نے کیا، مطلب ان عورتوں نے کیا، فی انفسہن، اپنی ذات کے بارے میں، من معروف، مناسب طریقے سے یا مناسب ہو جو بھی فیصلہ ہو ان کا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ عزیز حکیم، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ کی طرف آئیے۔ اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں اور وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں، ایک سال تک وہ ان سے فائدہ اٹھائیں، انہیں کوئی نہ نکالے، ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں، جو وہ اپنے لیے اچھائی کرے، ٹھیک ہے، عورت بہتر جان رہی ہوتی ہے کہ میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے، جی ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائے۔ تو اس میں کیا ہے، یہ آیت گو ترتیب میں مؤخر ہے مگر منسوخ ہے، ناسخ آیت پہلے گزر چکی ہوئی ہے جس میں عدت وفات 4 مہینے یہ تھی، یعنی پہلے حکم یہ تھا کہ انہیں 1 سال تک گھر والے نہ تنگ نہ کریں، گھر میں رکھیں، اور پھر اس کے بعد وہ جانا چاہے تو چلی جائے، لیکن اس آیت کو منسوخ کر دیا گیا ہے، اس کا حکم منسوخ ہے۔ ناسخ آیت جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جس میں ہے کہ عدت، عورت کا شوہر جب وفات پا جائے تو وہ عورت 4 مہینے 10 دن عدت گزارے، اور پھر اس کے بعد وارثوں میں عورتوں کا جو حصہ وراثت میں جو آیا ہے، ٹھیک ہے، عورتوں کو حصہ دیا جائے، اس لیے خامد کو عورت کے لیے کسی بھی قسم کی وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب کائنات نے سارے کے سارے عورتوں کے حقوق بتا دیے ہیں، عورت کے کتنے ہیں، یعنی بیوی کے کتنے ہیں، ماں باپ کے کتنے ہیں، بہن بھائیوں کس کو کتنا حصہ ملنا ہے، اب ہمیں کسی کو وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس عورت کو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی چاہیے، اس کے بعد اس کو وراثت میں حصہ دیا جائے، وہ رہے نہیں تو آگے جا کے کہیں اور کسی سے نکاح کر لے۔ آج تو پھولوں کی بارش ہی ہو گئی ماشاءاللہ۔ جی اس کے بعد دیکھیے، وللمطلقات، مطلقہ ہم کس کو کہتے ہیں، جس عورت کو طلاق ہو، اور مطلقات یہ جمع آ گئی ہے، اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھی متاع بالمعروف، کچھ فائدہ پہنچایا جائے، دستور کے مطابق، حقا علی المتقین، یہ حق ہے پرہیزگاروں پر۔ جن عورتوں کو طلاق دی جائے نا، مطلقہ عورتوں کو، یہ پیچھے فوت ہو جائیں، لیکن یہاں مطلقہ عورتوں کو بھی کچھ فائدہ دیا جائے، طلاق دی جائے تو ان کو کچھ نہ کچھ ان کو دیا جائے۔ کذالک، اگلی آیت بھی ساتھ ہی کر لیتے، اسی طرح یبین اللہ، اللہ صاف صاف بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، آیاتی، اپنے احکام، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سب سمجھ بوجھ سے کام لو، تم سب عقل سے کام لو۔ اللہ تو کسی صورت بھی کسی کا کوئی نقصان نہیں کرنا چاہتا، اللہ کے حکم کتنے پیارے ہیں، اگر کوئی مانے تو کتنا سیکیور کر دیا اس عورت کو جس کا شوہر فوت ہو جائے، اور کتنا سیکیور کر دیا اس عورت کو جس کو طلاق دی جائے، اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ یہ والا حکم جو ہے نا، یہ عام ہے، یعنی جو بھی طلاق والی ہو، پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ طلاق والیوں کو جس کو چھوا ہے اس کو کیا دینا ہے، مطلب جس کے ساتھ تعلقات قائم ہوئے نکاح سے پہلے اس کو کیا ہے، اور ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دے دلا کے دستور کے مطابق پھر فارغ کر دیا جائے۔ اسلام کے جو احکام بڑے خوبصورت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، سبحان ربک رب العزت، رکوع ہو گیا نا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔